بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کی پیدائش پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوتی ہے، البتہ کہیں یہ دکھائی دیتا ہے اور کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جہاں دکھائی نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کے رہنے والے رمضان کا آغاز و اختتام نہیں کر سکتے۔ انہیں دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کی گواہی کی بنیاد پر رمضان کا آغاز و اختتام کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے بسنے والے اپنے ملک کی سینکڑوں میل دور سے موصولہ شہادتوں کی بنا پر روزہ رکھتے اور عید مناتے ہیں، کیونکہ اپنے شہر کے علاوہ دوسری جگہ کی شہادت قبول کرنا سنت سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ رمضان کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ مدینہ میں دن کے وقت دو بدو آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حلفاً یہ گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر دیں اور صبح سویرے عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2339۔ اس نوع کی احادیث سے محدثین اور فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ دوسرے علاقوں سے موصولہ شہادتوں کی بنا پر رمضان کا آغاز و اختتام کیا جا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا اپنے ملک کی سینکڑوں میل دور سے موصولہ گواہیوں پر رمضان کا آغاز و اختتام کرنا ان فتاویٰ کا مرہون منت ہے جو مختلف احادیث کی بنا پر تمام مذاہب و مکاتب فکر کے اکابرین دے چکے ہیں۔ فقہ حنفی کے معتبر فقیہ محمد بن علی الحصکفی وفات 1088 ہجری لکھتے ہیں فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب۔ اہل مشرق پر اہل مغرب کی رویت لازم ہوگی جب ان کے نزدیک وہاں کی رویت کسی معتبر طریقے سے ثابت ہو جائے۔ حوالہ در المختار صفحہ 145، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، 2002 عیسوی۔ فقہ مالکی کے مشہور فقیہ اور اندلس میں قاضی القضاء کے عہدے پر فائز رہنے والے ابو الولید محمد بن احمد القرطبی المعروف ابن رشد وفات 595 ہجری لکھتے ہیں فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين روى عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروا وصامه غيرهم وبه قال الشافعي وأحمد۔ امام مالک کے بارے میں ابن القاسم اور مصری علماء نے روایت کیا ہے کہ جب کسی شہر کے لوگوں کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے کہ دوسرے شہر والوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس دن کی قضا کریں جس دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور دوسرے لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اس قول کو امام شافعی اور امام احمد نے بھی اختیار کیا ہے۔ حوالہ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد صفحہ 50، جلد 2، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ مصر، 2004 عیسوی۔ فقہ شافعی کے جید عالم ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری نے بھی ابن منذر وفات 318 ہجری کے حوالہ سے اس بات کی تائید کی ہے کہ امام شافعی اس کے قائل تھے کہ ایک شہر کی رویت دیگر شہروں کے لیے کفایت کرتی ہے۔ لکھتے ہیں وَنَقَلَ ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع، قال ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة۔ ابن منذر نے اکرمہ، قاسم، سالم اور اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا ہے کہ چاند دیکھنے والے شہر کے علاوہ دیگر لوگوں پر روزہ یا عید لازم نہیں، جبکہ امام لیث، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ سب پر لازم ہے۔ ابن منذر نے کہا کہ میرے علم کے مطابق یہی قول اہل مدینہ اور اہل کوفہ یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا بھی ہے۔ حوالہ المجموع شرح المذہب صفحہ 274، جلد 6، مطبوعہ دار الفکر بیروت، 1344 ہجری۔
فقہ حنبلی کے عظیم ترین فقہا میں سے ایک ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد المعروف ابن قدامہ المقدسی الحنبلی وفات 620 ہجری نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين۔ جب معتبر گواہوں کی شہادت سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دن ماہ رمضان کا ہے تو تمام مسلمانوں پر اس دن روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ حوالہ المغنی صفحہ 107 جلد 3 مطبوعہ مکتبۃ القاہرہ مصر 1968 عیسوی۔ مشہور سلفی محدث و فقیہ اور یمن کے قاضی محمد بن علی المعروف امام شوکانی وفات 1250 ہجری اپنی کتاب میں مشہور حدیث چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم۔ اس حدیث سے یہ استدلال کہ ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہروں کے لیے لازم ہے زیادہ واضح ہے بنسبت اس استدلال سے کہ یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شہر کے لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو گویا مسلمانوں نے دیکھ لیا، لہٰذا جو ان پر لازم ہوا وہ دوسروں پر بھی لازم ہو جائے گا۔ حوالہ نیل الاوطار صفحہ 231 جلد 4 مطبوعہ دارالحدیث مصر 1993 عیسوی۔ فقہ جعفریہ کے معروف فقیہ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی وفات 1413 ہجری امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار وإن شئت فقل إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال أي خروج القمر عن المحاق حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة۔ یہ جملہ اپنے ما قبل کی طرح اس بات پر واضح دلیل ہے کہ قمری مہینہ شہروں کے افق مختلف ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ تمام علاقوں اور شہروں کے رہنے والوں کے لیے مہینہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی ایک شہر میں چاند کا نظر آنا باقی تمام شہروں میں اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے، خواہ ان شہروں کا افق اس شہر کے مطابق ہو یا مختلف۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ رؤیت ہلال پر مرتب ہونے والا شرعی حکم یعنی چاند کا اندھیرے سے نکل کر ظاہر ہونا پوری زمین کے بسنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص علاقے کے لیے۔ حوالہ منہاج الصالحین صفحہ 282 جلد 1 ایڈیشن 28 مطبوعہ مدینۃ العلم قم ایران 1990 عیسوی۔ بریلوی مکتب فکر کے امام احمد رضا خان بریلوی وفات 1340 ہجری اس نقطہ نظر کا کہ ہر ملک کو خود سے چاند دیکھنا چاہیے رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں رمضان و فطر میں اعتبار اختلاف مطالعے کو قول محققین حنفیہ و محدثین مذہب و مجتہدین روایات فقیہ قرار دینا محض غلط و تہمت ہے، بلکہ اس کا عدم اعتبار ہی ہمارے ائمہ کرام و مجتہدین اعظام کا مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر عمل واجب ہے اور اس سے عدول ہرگز جائز نہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ صفحہ 582 جلد 10 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور 1996 عیسوی۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول مفتی عزیز الرحمن عثمانی وفات 1347 ہجری اس مسئلے پر کہ کیا ہر ملک کی اپنی رؤیت ہے فتویٰ دیتے ہوئے لکھتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالعے قطعاً معتبر نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آئے تو وہ اہل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بطریق موجب ان کو رؤیت اہل مغرب کی معلوم اور ثابت ہو جائے۔ حوالہ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 456
जिल्द 6, मतबुआ मकतबा दारुल उलूम देवबंद, यूपी, इंडिया, 2022 ईस्वी। बर सगीर पाक व हिंद के नामवर अहले हदीस आलिम और अजीम मुहद्दिस सैयद नजीर हुसैन देहलवी वफात 1320 हिजरी एक फतवे के झैल में इस हदीस पर कि चांद देखकर रोजा रखो बहस करते हुए लिखते हैं, तरजाए इस्तिनाद इंस्त कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लक न फरमूद सौम रमजान रो बर कौम मुअय्यन दर बलदी मुअय्यन व न फरमूद लिरुवयतिल्लती वक़अत फी बलदिकुम, बल्कि मुअल्लक फरमूद सौम रा बिमुतलक रोयति हिलाल व आ हासिलास बर हर कौम दर हर बलदी के वाक़े शबद। वजह इस्तिदलाल ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे को किसी मुअय्यन कौम या मुअय्यन शहर के साथ मखसूस नहीं किया और न ही ये फरमाया कि सिर्फ वो रोयत मोतबर है जो तुम्हारे अपने शहर में हो, बल्कि रोजे का हुक्म मुतलकन चांद नजर आने पर रखा है और ये रोयत किसी भी शहर में वाक़े हो हर कौम के लिए साबित हो जाती है। हवाला फतावा नजीरिया सफ़ा 102, जिल्द 2, मतबुआ अहले हदीस अकादमी लाहौर 1971 ईस्वी। अफसोस, आज हम अपने मुल्क की हद तक सैकड़ों बल्कि हजारों मील दूर की रोयत पर रमजान का आगाज व इख्तिताम करते हैं, मगर पड़ोसी ममालिक में वाक़े होने वाली रोयत को नजरअंदाज करके न सिर्फ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी मुंदरजा बाला फतावा की सरीह खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि यकम रमजान को खाने पीने और ईद वाले दिन रोजा रखने जैसे बड़े गुनाहों के मुर्तकिब भी होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी तरह अपने दीन को भी नौआबादियाती सरहदों का पाबंद बनाना चाहते हैं। बकौल इकबाल, वो भी दिन थे कि यही मायाए रानाई था, नाजिशे मौसम गुल लालाए सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था, किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। अबू सनाउल्लाह अब्दुल्ला मोहम्मदी की तहरीरों, तबसरों और तज्जियों के लिए फेसबुक पेज दिफाए हक को फॉलो और यूट्यूब चैनल दिफाए हक को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।